حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ دل برتن ہیں، سو ان میں قرآن بھر دو، سو ان دلوں میں اس کے سوا کچھ نہ بھرو، کیونکہ ہر چیز سے وہی چیز باہر اچھلتی ہے جو اس کے اندر ہو، اور ہمیشہ دل کی بات ہی زبان پر آتی ہے، دل کی بات زبان پر آ کر ہی رہتی ہے، اور ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر اچھلتا ہے۔ جس کی اصلیت ہی بیکار ہو اس کے منہ سے اچھائی سرزد نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے کردار کی مانند ہوتا ہے اور باہر وہی چھلکتا ہے جو کوزے میں کے اندر ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، شعور کی اصلاح علم، قرات اور مطالعہ جبکہ مضبوطی تجربات و حادثات سے منجے بے حد دانشوروں کی صحبت سے ہی ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے باقی کے لیے ماضی کی خبر اور عبرت کے لیے عقل مندوں کے تجربات ہی کافی ہیں۔ عمر رسیدہ، زیرک، سمجھدار، تجربہ کار اور اہل علم سے سوال کرنے سے ہی شعور بڑھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا آپ علم کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہوئے؟ تو انہوں نے کہا سوال کرنے والی زبان، عقل مند دل اور ہار نہ ماننے والے جگر سے، ذہین و فطین اور عقل مندوں کے ساتھ مشورہ کرنے اور صاحب حجت لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے سے شعور کی نشو و نما ہوتی ہے۔ بلا شبہ جب عقل مند کا معاملہ بے قابو ہو جائے تو وہ مناظرے اور مشورے سے اپنے معاملات کی اصلاح کرتا ہے، جبکہ نادان اپنی عقل سے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے برباد کرنے کی حماقت کر بیٹھتا ہے۔ شعور کم و بیش ہونے والے خزانے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے ہر بار بار کوشش سے مہارت و صلاحیت بڑھتی اور پریکٹس سے درجہ کمال ترقی پاتا ہے۔ ایک باشعور عقل مند شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھتا اور معاملات کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کے انجام پر نظر رکھتا ہے، اور ہر چیز کو اس کی ہم بسبل پرکھتا، دوسروں سے عبرت پکڑتا اور شر میں مبتلا ہونے سے پہلے اس سے خبردار رہتا ہے۔ وہ معاملات کے انجام سے یوں آگاہ ہے گویا کہ اس نے اپنی درست عقلی سے دیکھ لیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے، جبکہ میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ اس میں واقع نہ ہو جاؤں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ایک باشعور زیرک انسان عیب دار گھٹیا چیز سے بچتا، اپنے لیے عار یا دوسروں کے لیے ضرر رساں چیز سے اجتناب اور قابل نفرت سے پرہیز کرتا ہے، معیوب چیز سے دور اور نالائق چیز سے محفوظ رہتا ہے، تو ایسے ہی شخص سے جمال پھوٹتا اور موتی جڑتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کوتاہ شعوری ایک ایسی آفت و مصیبت ہے جس کا دار و مدار کم ظرفی، جلد بازی، لاپرواہی اور گھٹیا پنی پر ہوتا ہے، اور یہ ایک الگ مصیبت ہے کہ یہ رائے اس کی ہو جو اس کا مالک ہے اور اس کی نہ ہو جو اسے سمجھتا ہو، اور اس کا کیا بنے گا جو حقائق کا منکر اور جھوٹوں پر یقین رکھنے والا ہو، برملا چیزوں کو ٹھکرائے، تمیز سے محروم اور فرق کرنے سے نہ آشنا ہو، اور جس کے لیے راستے اور نشانات زیر و زبر ہو جائیں، اور وہ جوڑ توڑ، سنجیدگی و مزاح، خوبصورتی و بدصورتی سے نا واقف ہو، خطرات کے اندازے سے بے بہرہ، عزم جزم احتیاط اور بیداری سے تہی دست، خواہشات پرست، آخرت سے قطع نظر، خواہشات نفس کا پجاری ہو، ایسا شخص بھلا کسی کی نصیحت کو کیسے قبول کر سکتا ہے، یا اسے اپنے بول کی کیا پرواہ ہے؟ گمراہی پر اڑنے والے کو ملامت کرنا اور ناداں سے مخاطب ہونا بھی ایک مصیبت ہے۔ جب تو جاہل کو سکھائے اور وہ تجھ سے بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو یہی تو ایک بیماری ہے۔ اے مسلمانوں، علم سے آراستہ، فہم و فراست سے مسلح، بصیرت سے کمر بستہ اور شعور سے ذرا پوش ہو جاؤ۔ شعور و آگاہی ضروری اور دور اندیشی کامیابی ہے۔ اس کی بدحالی کے کیا کہنے جو احتیاط کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ حفاظتی تعلیمات، احتیاطی تدابیر اور خصوصاً کورونا کے بارے میں صحت و سکیورٹی کے اداروں سے صادرہ آگاہی بروشرز کے سننے جاننے کے باوجود جب کوئی شخص اندھے بہرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بےہودہ و بیکار سمجھ کر لاپرواہی کرتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مخالفت و ضد پر اڑے رہنے سے اپنی جان، اپنے والدین، اولاد اور اہل و عیال پر ظلم کرتا ہے۔ انفیکشن اور تکلیف کو اپنے گھر میں داخل کرتا، اس کے لیے دروازے کھولتا اور پردے دور کرتا ہے،
اور کورونا کے شکار ہزاروں مریض اور اموات سے چشم پوشی کرتے ہوئے جو اس کی تلخی و شدت جھیل چکے ہیں، لوگوں کے درمیان یہ افواہیں پھیلا کر کے کورونا ایک جھوٹ اور فراڈ ہے، ان کو بد پرہیزی پر اکساتا اور ان تمام کوششوں پر پانی پھیرتا ہے جو ملکوں نے اس کی روک تھام اور اس کے پھیلاؤ پر کنٹرول کرنے کے لیے کی ہیں۔ سو خوابوں، قلموں اور کلام کی حماقت و بےہودگی سے خبردار رہو، اپنی عقل کا جائزہ لو، اپنے ان خیالات و نظریات پر جن کو تم رواج دے رہے ہو اور ان الفاظ پر جو تم بولتے ہو اور اپنے ان وسوسات پر جو تم پھیلا رہے ہو غور و فکر کرو، اور جو تم کہتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارے بس میں نہیں اسے چھوڑ دو، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ علم کا مقابلہ جہالت سے، یقین کا گمان سے، حقائق کا کہاوتوں اور بے بنیاد و بلا دلیل لغویات سے نہ کرو، اور اپنے معاملات کو مستحکم کرو اور پرہیزر رہو۔ سو کہا گیا ہے کہ عقل کی بات سے لوگ غافل ہیں، جبکہ خبردار رہنے والا غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پناہ گزینوں کو، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ فراہم کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفایاب کر دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں، جس نے ان کی اتباع کی رشد و ہدایت پا گیا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل و صحابہ پر رہتی دنیا تک درود و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے کما حقوق ڈرو اور مرنے سے پہلے مسلمان بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، کتنے حادثات و واقعات رونما ہوئے، مگر اس کورونا وبا نے ہمارے فرزندوں، نسلوں، مردوں اور عورتوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت سے ہمیں آگاہ کر دیا، اور ہم نے کتنے دھوکہ بازوں، ایسے فراڈیوں کا مشاہدہ کیا جو اپنے خبیث مقاصد اور حقیر مطالبات کے حصول کے لیے ان وباؤں کو ناجائز منافع خوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ خالی دعوے دار جو علم طب سے بالکل کورا، سائنسی دقیق تحقیقات سے نااہل، آلات ٹیسٹ کے استعمال سے بے بس، آج وہ بھی کورونا کے علاج دریافت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فضول و بیکار قسم کے جھوٹے اور دھوکہ باز ڈاکٹر اس وائرس کے علاج کے لیے دیسی جڑی بوٹیوں کے نسخے پیش کر رہے ہیں، جس سے عالمی تحقیق مراکز بھی عاجز و بے بس ہیں۔ لالچی، گندے، بے قدرے اور بے وقار گھٹیا لوگ ریٹ میں ہیرا پھیری کے چکر میں سامان، ماسکس، جراثیم کش ادویات اور سینیٹائزر کے بلیک مارکیٹنگ میں مصروف ہیں، جبکہ جعل ساز، دھوکے باز اور مکار لوگ مضر صحت، بیمار کن جعلی ادویات اور سینیٹائزر کے بنانے میں لگے ہیں۔ نام نہاد و مغرور ملا کورونا سے متعلق تباہ کاریوں اور مشکلات میں اجتہاد و فتوے پر جسارت کرتے ہوئے لوگوں کو نماز، زکوٰۃ اور عبادت کے طریقے بتا رہے ہیں، جبکہ وہ اجتہاد و فتوے کے اہل ہی نہیں۔ تو احمق کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر اعزاز کے حصول میں کجرو اور ہر بے وقوف کے سامنے جھکتا ہے، سو ان تمام دعوے داروں پر یقین صرف وہی کرتا ہے جو ناسمجھ اور عقل و شعور سے فارغ ہو۔ چنانچہ اے مسلمانوں، باز آ جاؤ، معیوب و کبھی اور بے شرمی سے بچو۔ وہ قرآن و سنت آپ کے سامنے ہے جو حکمت و احکام، وعظ و نصیحت اور ان آداب میں فیض بخش ہیں جو تمام علوم کے سردار، دانائیوں کے منبع اور مطلوب عزتوں کی راہ ہے، سو انہیں ذہن نشین رکھو اور عام کرو۔ یاد رکھو، وحی اور آگاہی سے ہی عقل و دانش کی تکمیل، شکوک و شبہات کا ازالہ اور اندھیروں کی سیاہی چھٹتی ہے۔ غفلتوں سے دلوں کو جگاؤ، گناہ اور خطاؤں سے توبہ کرو، کیونکہ ہر آزمائش و مصیبت گناہ سے آتی اور توبہ سے ٹلتی ہے۔ نزول رحمت کی دعا کرو، کیونکہ جس نے اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کی وہ غنی، اور جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ باعزت و محفوظ ہو گیا۔ اور بلا شبہ میل کے بعد صفائی، بارش کے بعد نکھار، غرور کے بعد طلوع آفتاب، اور پت جھڑ کے بعد ہی باغات کے نئے پتے نکلتے ہیں۔ پھر ہر تنگی کے بعد کشادگی، ہر سختی کے بعد نجات۔ لہذا کثرت سے گڑ گڑا کر دعا کرو اور پر امید رہو۔
اے وہ ذات جس کی پناہ میں ہر کوئی آتا اور امیدیں وابستہ رکھتا ہے، تیرے در پہ سوال ہی آیا ہے کہ تو وبا کو ٹال دے۔ تو نے مدد کر دی تو ہر بلا ٹل جائے گی، جب تو نے سخاوت کر دی تو ہر بھلائی نازل ہو جائے گی، جب تو نے رحمت کر دی تو ہر نقصان ختم ہو جائے گا، اور جب تو نے شفا دے دی تو ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ جب زمین قحط سے بنجر ہو جائے تو اللہ کریم کے بادل ہمارے لیے موسلا دھار می برسا دیتے ہیں، اور جب وبا نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں تو ہمارے مہربان مولا کی مدد بہت قریب ہے، اور جب اس نے معاف کر دیا تو وہ بڑا وسیع و کریم ہے، اور جب اس نے فیصلہ کر دیا تو وہ بڑا حکیم و عادل ہے۔ ہادیو تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ فضیلت شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔ واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة مستقرة يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واشف مصابهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اجز ولاة أمرنا وأطباءنا والممرضين والمتطوعين والمسؤولين في إدارة جائحة كورونا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفاه يا رب العالمين، وأعظم مثوبتهم واحفظهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم لك مقاليد السماوات والأرض سبحانك اللهم، ولك خزائن السماوات والأرض سبحانك اللهم، وبيدك مغاليق الشر والخير ومفاتيحها سبحانك اللهم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور، اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء. اللهم طهرها وطيبها وصححها. اللهم طهر هواءها وارفع بلاءها. اللهم أنت الولي الحفيظ الكافي، وأنت المشافي والمعافي. اللهم اشف المرضى والمصابين وفرج عنا وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا أرحم الراحمين. وتقبل من مات بسبب كورونا في الشهداء يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اغفر للآباء والأمهات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا